بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر والوں نے زبردستی میری شادی مجھ سے بڑی عمر کی لڑکی سے کروا دی۔ میں اس وقت بہت کم عمر تھا۔ بہت زیادہ غصے والا اور انا پرست واقعہ ہوا تھا۔ اپنے گھر والوں کی اس زبردستی پر میں بہت بھڑک اٹھا تھا۔ ان کی اس زبردستی کا بدلہ میں نے ایسے لینے کا سوچا تھا کہ انہوں نے وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں سوچا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اس کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر گیا، اور میں نے اس بات کو اپنے فائدے میں لیتے ہوئے اس سے کہا کہ میں اسے بہت جلد طلاق دے دوں گا، جس پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے طلاق دے کر کسی بہت خوبصورت اور اپنی ہم عمر پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں گا، جس پر پہلی بار میری بیوی نے میرے سامنے ڈٹ کر کہا کہ میں اسے چند دن دے دوں تو اس کے بعد میں جو مرضی کروں اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اس کی بات مان گیا، اور اس کے بعد میری بیوی روز پھٹکڑی منگوانے لگی، اور وہ دن بدن بہت خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پھٹکڑی لے کر واش روم میں چلی جاتی اور بہت دیر بعد باہر آتی۔ میں نے یہ سارا ماجرا جاننے کے لیے واش روم میں کیمرہ لگا دیا، اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی تو پھٹکڑی سے، یہ سب دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جیسے ہی اپنی عمر کے 18ویں سال میں قدم رکھا، گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی، جن کو سن کر میں حیران رہ گیا کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے جو ان کو میری شادی کی پڑ گئی ہے۔ دراصل میں جس جگہ سے تعلق رکھتا تھا وہاں اب بھی ایسے ہی کئی رسم و رواج رائج تھے، جیسے کہ بچوں کی کم عمری میں شادی۔ بہت سی ایسی شادیاں بھی ہوتی تھیں جن میں بعض اوقات کبھی لڑکا زیادہ عمر کا ہوتا تو اکثر لڑکی کی عمر بھی لڑکے سے زیادہ ہوتی تھی۔ ایسی بے جوڑ شادیاں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، اسی لیے خاندان میں ہی جیسا بھی رشتہ ملتا اسی پر اکتفا کر لیا جاتا تھا۔ میرا تعلق ایک کم ترقی یافتہ گاؤں سے تھا۔ یہاں پر لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے بس پرائمری تک ہی اسکول تھے۔ بہت سے بچے بس پرائمری تک پڑھنے کو ہی غنیمت سمجھتے تھے، کیونکہ شہر ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا اور کوئی ایسی سہولت بھی نہیں تھی کہ بچے روز شہر آ جا سکیں۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت سادہ تھے اور اس سادگی میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل لانے کو تیار نہیں تھے۔ یہاں کے مخصوص رسم و رواج یہاں کے رہائشی لوگوں کے لیے بالکل بھی اچنبھے کی بات نہیں تھے۔ وہ سب ان کو ایسے اپنائے ہوئے تھے جیسے ان کو بدلنے یا پھر چھوڑنے سے ان پر کوئی گناہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ان کی زندگیوں میں رچ بس سا گیا تھا، مگر شاید میں بھی انہی کی طرح ہوتا اگر اپنی ساری زندگی گاؤں میں گزارتا تو۔ لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے پڑھنے کا شوق بھی تھا اور میری ایک خالہ شہر میں رہتی تھی، تو میں اپنے گھر والوں سے ضد کر کے ان کے پاس چلا گیا۔ پھر میں ظاہری اور باطنی طور پر کچھ اس طرح سے بدلا کہ اپنے گاؤں کی دنیا اور یہاں کی رسموں کو بالکل ہی بھول گیا۔ جب میں شہر میں پڑھنے گیا تو وہاں کے رنگ میں رنگ گیا، جس کی وجہ سے اب جب بھی گاؤں آتا تو میری ٹور اور بولنے کا انداز دیکھ کر سب ہی کچھ سے مروب سے ہو جاتے تھے، اور میرے وہ دوست جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا وہ بھی مجھے ایسے عزت دیتے تھے جیسے میں کوئی بہت ہی اعلیٰ ہستی ہوں۔ پورے گاؤں میں اپنی اتنی واہ واہ ہوتے دیکھ کر میں ہر چھٹیوں میں گاؤں آ جاتا تھا۔ اب بھی کالج کی چھٹیوں پر ہی گاؤں آیا تھا کہ گھر میں یہ نیا شوشہ اٹھ کھڑا ہوا، جس پر میں کافی پریشان ہو گیا۔ ایک تو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ابھی مزید پڑھنا تھا، کچھ بننا تھا، اور دوسرا مجھے گھر والوں کی پسند پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں وہ کیسی لڑکی کو میرے مقابل لے آئے۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ لازمی پڑھی لکھی نہیں ہوگی، باقی باتیں تو بعد میں آتی ہیں۔ پہلے تو میں نے سرے سے ہی شادی سے انکار کرنا چاہا، لیکن کوئی بھی میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، بلکہ ابو نے تو میری بات سنتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے اپنی زمین جائیداد میں سے آگ کر دیں گے، یا پھر میرا آگے پڑھنا رکوا دیں گے، یعنی میری پڑھائی پر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ نہیں کریں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اس وقت میں بہت بے بس ہو گیا تھا۔ شہر میں رہنے اور تعلیم حاصل کرنے کا مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا، بلکہ سب کی طرح میں انہی گھسی پٹی رسموں کی بھینٹ چڑھ رہا تھا۔ ابو کی کوئی دور پار کی کزن کی بیٹی تھی جس سے ابو میری شادی کروا رہے تھے، اور ابو کا کہنا تھا کہ وہ وہاں زبان دے چکے ہیں تو مجھے جیسے بھی کر کے یہ شادی کرنی ہے۔ میں نے کوئی چارہ نہ دیکھتے مجبوری میں ہاں کر دی، کیونکہ اس کے علاوہ گھر والوں نے میرے پاس کوئی رستہ نہیں چھوڑا تھا۔ میں تو اس بار گھر آ کر ہی پچھتا رہا تھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو سکتا تھا؟ میں جو گاؤں میں واہ واہ سمیٹنے کا عادی ہو گیا تھا اور بہت خوش ہوتا تھا،
इस बार अपना सा मुंह लेकर रह गया था, बल्कि इस बार तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि देख लो बच्चू, जितनी मर्जी हवाओं में उड़ लो, करोगे हमेशा वही जो हम करते हैं। मैंने अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए खुद को बहुत सी तावीलें दी थी, जिनमें सबसे बड़ी तावील ये थी कि मुझे कौन सा यहाँ रहना है जो इतना परेशान हूँ। मुझे यहाँ बस निकाह के कागजात पर दस्तखत करने थे और फिर बस अपनी छुट्टियाँ ख़त्म होने पर वापस शहर चले जाना था। चूँकि मुझ पर खुद के इस तरह से मजबूर होने पर बहुत गुस्सा हावी था, तो मेरे दिमाग में बहुत से इंतकामी जज्बे उमड़ रहे थे और उनको मैंने तब जाहिर करने का सोचा जब मेरा वक्त आता और मुझे किसी के पैसे और जायदाद की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं अपने साथ हुई इस ज़बरदस्ती का ऐसा बदला लेने का सोचा हुआ था कि शायद फिर इन बेमकसद रस्मों का ही खात्मा हो जाता। उसके बाद घर वाले जो कहते गए मैं शराफत से सब करता गया। घर वाले भी शायद मेरी खामोशी को समझ गए थे कि ये यकीनन तूफान के आने से पहले की खामोशी है, इसीलिए किसी ने मुझे शादी की रस्मों में शामिल नहीं किया। मैंने निकाह से पहले एक शर्त रखी थी, जिसे पहले तो अब्बू ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मेरी हठधर्मी देखते और कुछ लाडला बेटा होने के नाते किसी न किसी तरह मान ही गए थे। अपनी शादी वाले दिन मैंने अपने कमरे में जाना गवारा नहीं किया था और ना ही अपनी होने वाली बीवी के बारे में कुछ जानना ज़रूरी समझा था और ना ही किसी ने मुझे ख़ास उसके बारे में कुछ बताया था। निकाह के अगले दिन ही मैं बगैर किसी को बताए अकेला ही सुबह सवेरे अपने घर से निकल आया और शहर जाने के रास्ते पर चल पड़ा। यहाँ से मुझे एक वैन पर शहर पहुँच जाना था। मैं निकाह के बाद अपनी बीवी को रुखसत करवाकर अपने घर तो ले आया था, लेकिन मुझे उससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना था और मैंने यही शर्त अपने घर वालों के सामने रखी थी कि अभी फ़िलहाल मुझे पढ़ने दिया जाए, वो अपनी बहू को अपने पास रखें। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो फिर इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचूंगा। घर वाले मेरी ये बात कुछ मुश्किल से मान तो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर कुछ अलग सा इत्मीनान था जिसकी मुझे समझ नहीं आई थी और इस बात का मुझे थोड़ा तजस्सुस भी था, लेकिन मैं कुछ समझ ना पाते सर झटक कर रह गया था। मगर शहर जाने पर यह बात भी जल्द खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं शहर जाने के लिए वैन में बैठते हुए सोच रहा था कि मेरी इस हरकत पर यकीनन घर वाले बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब उनकी मनपसंद लड़की मेरे निकाह में जो है। ये सब सोचते मैं तंजिया हंस दिया था कि उनके दिल पर अब अच्छी बीती होगी जब मैंने उस लड़की को देखना तो दूर, उसके पास जाना भी गवारा नहीं किया था, जिससे उस लड़की को अपनी औकात का पता चल गया होगा। मैंने सोचा अच्छा है अभी से वो सब जान जाए, बाद में मुझसे मिलने वाले धचके को वो आसानी से कबूल कर लेगी। मैं जो दिल में कमीनी सी खुशी महसूस कर रहा था, शहर में खाला के घर पहुंचते ही मेरी ये खुशी कुछ मांद पड़ गई थी। जब सबके मुंह से यही सुनने को मिला कि कैसी है मेरी बीवी, कितना पढ़ी लिखी है, उसकी उम्र कितनी है, मैं तो उनके सवालों पर मुंह बंद किए चुप खड़ा था, क्योंकि मैं तो खुद कुछ नहीं जानता था। उन्हें क्या बताता। मैंने उन्हें यह नहीं बताया था कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है, क्योंकि मैंने उनके सामने भी बड़ी अक्कड़ बना रखी थी कि घर वाले मेरी हर बात मानते हैं, मुझे बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन भला हो मेरी खाला का जो मेरी बीवी के बारे में कुछ मालूमात रखती थी। उन्होंने ही मेरी तरफ से उन्हें उनके सवालों के जवाब देकर मुतमईन कर दिया था, साथ ही मुझे अपना मशकूर भी कर दिया था। उनके साथ ही खाला ने मेरा गाँव में पैदा हुआ तजस्सुस भी किसी हद तक ख़त्म कर दिया था और उनकी बातें सुनते मुझे एक बार फिर से बड़ी खुशी हुई थी कि मैं एक बार फिर घर वालों को हरा आया हूँ। खाला और उनके बच्चे मेरी शादी पर तो नहीं जा पाए थे क्योंकि उनके ससुराली रिश्तेदारों में किसी की फौतगी हो गई थी, मगर फिर अम्मा ने उनको फ़ोन पर लड़की और मेरी शादी के मुतालिक नाराज़गी की मुकम्मल मालूमात दे रखी थी। खाला ने मेरी बीवी की तालीम का तो नहीं बताया, जिस पर मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि यकीनन पढ़ी लिखी नहीं है, और जो बताया था वो ये था कि लड़की उम्र में मुझसे बड़ी है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। उन्होंने ये बात ख़ास मेरी तरफ देखते हुए बताई थी कि जैसे मुझे जताना चाह रही हूँ कि देखो तुम अपनी खूबसूरत बीवी को ठुकरा आए हो, जिस पर मुझ पर यह खुला था कि यकीनन घर वाले इसीलिए मेरी हर शर्त आसानी से मान गए थे कि उनको लगता था कि मैं अभी कम उम्र जज्बाती लड़का हूँ और अपनी बीवी की खूबसूरती को देखकर पिघल जाऊंगा, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर आया था। वैसे सभी जानते थे कि मुझे खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है, बेशक किसी चीज़ में हो या फिर किसी इंसान में। मैं बहुत जल्द उनकी तरफ मतवज्जा हो जाता था
لیکن اس بار مجھ پر ایسی ضد سوار تھی کہ میں نے اپنی اسی ضد اور انا میں کچھ ایسا سوچ رکھا تھا جو سب کی بچی کھچی امیدوں کو مٹی میں ملا دینے والا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے میں گاؤں جانا بھول ہی گیا تھا۔ میں جو اپنے مزے کے لیے گاؤں جاتا تھا وہ سب بھول کر اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ گھر والوں نے بہت منتیں کی کہ میں گھر آؤں، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے بلبوتے پر کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ پھر کبھی زندگی میں کوئی مجھے پیسے اور زمین جائیداد کی دھمکی نہ دے سکے۔ یہ صورتحال دیکھتے ایک بار ابا شہر آ گئے اور غصے سے مجھے کہا کہ اگر تم گاؤں نہیں آنا چاہتے تو نہ آؤ، لیکن میں کچھ دنوں تک تمہاری بیوی کو یہاں شہر چھوڑ جاؤں گا۔ جس پر میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کچھ غیرت دلانا چاہی کہ میں تو اپنی خالہ کے گھر میں رہتا ہوں، تو کیا اب بے غیرتوں کی طرح اپنی بیوی کو بھی ان کے سر پر لا بٹھاؤں؟ میری یہ بات ٹھیک نشانے پر لگی۔ ابا کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ میں نے انہیں اسی طرح سوچوں میں گم دیکھا تو ایک آخری بات کر کے جیسے ان کے تمام اعتراضات ختم کر دیے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو مجھے کہیں الگ جگہ لے دیں جہاں پر میں اور میری بیوی رہ سکیں، مگر ساتھ یہ بھی سوچ لیں کہ یہ شہر ہے، یہاں کے حالات لڑکیوں کے لیے کیسے ہیں، بے شک وہ بیاہی ہوئی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کو شہر کی ہوا لگ گئی تو بگڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابا میرے بس غصے کے تیز تھے، لیکن پھر بھی اپنے اندر سادگی رکھتے تھے، تو آرام سے میری باتوں میں آ گئے۔ دوسرا، مجھے یقین تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ یہ اضافی خرچہ اٹھا سکیں۔ شہر میں رہتے میں لوگوں کے جذبات اور احساسات کو آسانی سے سمجھنے لگا تھا۔ شہر میں رہنے کی وجہ سے میرے اندر کافی چالاکی اور ہوشیاری آ گئی تھی، اور میں نے یہ بات ابا پر آزما بھی لی تھی۔ اگلے دن ابا خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن بس دبے دبے لفظوں میں مجھے گاؤں آنے کا کئی بار کہہ کر گئے تھے، جس پر میں نے بس سر ہلا دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے بھی ان پر احسان کرتے گھر جانا شروع کر ہی دیا تھا۔ جب میں پہلی بار گاؤں گیا تھا تو سب جیسے جی اٹھے تھے، جس کی وجہ لازماً یہ تھی کہ گاؤں والے ان کو باتیں سنانے لگے تھے کہ میں اپنی بیوی کو دیکھے بغیر شہر چلا گیا ہوں، اور میری بیچاری بیوی اب میرے گھر والوں کے رحم و کرم پر تھی، جیسا مرضی سلوک کریں۔ مگر جب میں گاؤں آیا تو سب کی زبانیں بند ہو گئی اور گھر والوں نے بھی سکون کی سانس لی۔ اب میں نے اپنا اگلا داؤ کھیلنا تھا، جس کے بارے میں سوچتے میں چالاکی سے مسکرایا تھا۔ جب پہلی مرتبہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ مجھے کہیں سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں لگی، یا پھر میں اچانک آ گیا تھا تو وہ بیچاری گھر کے کاموں میں الجھی خود کو بھول بیٹھی تھی، اسی لیے اس کی حالت دیکھتے وہ مجھے بس قابل قبول ہی لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ جس طرح میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، میری خاطر مدارت کر رہی تھی، تو میں بہت اکڑ میں آ گیا تھا اور دل میں سوچا ایویں خواہ مخواہ اتنے دن گھر سے دور رہا۔ پہلی رات میں کسی کے کہے بغیر اس کمرے میں چلا گیا جو شادی کے بعد میرے اور میری بیوی کے لیے مختص کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے میں نے اور میری بیوی نے بالکل ایک اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ میں کبھی شہر اور کبھی گاؤں کے چکروں میں اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا، اور اب میں شہر میں کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ ابا نے کوشش کی کہ میں اب ہمیشہ کے لیے گاؤں آ جاؤں، تو میں نے کہا کہ میں نے اب تک پڑھائی اسی لیے نہیں کی تھی کہ ایک دن پھر سے اسی گاؤں میں آ کر اپنی زندگی برباد کروں۔ میں نے ابا پر واضح کر دیا کہ میں شہر میں نوکری ڈھونڈ کر وہیں رہائش اختیار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جس پر ابا بے بس ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ جو مرضی کرو، لیکن جب رہنے کی جگہ ڈھونڈ لو تو اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا۔ جس پر میں بس بیزاری سے سر ہلا گیا تھا۔ میں جو اب جوانی کی دہلیز پر تھا، وہیں میری بیوی جیسے بڑھاپے کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ مجھے تو پہلے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اب کیا خاک ہونی تھی، بلکہ اب تو میرا دل اسے دیکھنے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود میری اپنی بیوی کے متعلق ناپسندیدگی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ مجھ پر اپنی بیوی کی اطاعت اور خدمت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی ساری فرما برداری کو میں ایک ڈرامہ سمجھتا تھا کہ وہ بیچاری اپنے سے چھوٹا شوہر پا کر بہت خوش ہے، اسی لیے یہ سب کچھ مجھے اپنی طرف راغب کرنے کو کرتی ہے۔ ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ابھی میں کسی سے پوچھتا کہ میری اماں اور بیوی بھی باہر سے گھر میں آتی نظر آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہو، تو اماں نے جواب دیا کہ وہ میری بیوی کو کسی پیر بابا کے پاس لے کر گئی تھی، کسی دم وغیرہ کے لیے، تاکہ جلد از جلد اس کی گود بھر جائے۔ اس بات پر میں نے ٹھٹک کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔
خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے وہ اس وقت بہت عام سے حلیے میں تھی، اسی لیے میں نے ایک نظر ڈال کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اماں کی بات پر میں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس سوچ میں تھا کہ اس بارے میں میری بیوی لازمی مجھ سے کچھ بولے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح اپنے لب سیے ہوئے تھی جس طرح سے وہ پہلے دن سے میری ہر زیادتی کو چپ کر کے سہ رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میری بیوی میرے لیے پانی لے کر آئی، جس پر میں نے اس کے چہرے پر کوئی ناراضگی یا پھر غصے کا تاثر دیکھنا چاہا، لیکن ناکام رہا۔ جب وہ کمرے سے نکلی تو میں نے اپنا سر جھٹکا کہ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مجھے اس سے ہمدردی نہیں کرنی، بلکہ اب تو میرا آخری داؤ چلنے کا وقت آ گیا تھا، اور وہ کیا تھا یہ بھی وقت آنے پر پتہ چلنا تھا۔ میری بیوی اپنی عمر کا 30 کا ہنسا عبور کر چکی تھی، اور دوسرا وہ کچھ اپنا خیال بھی نہیں رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بھی بڑی لگتی تھی۔ اسی لیے وہ میرے سامنے کچھ زیادہ ہی دبنے لگی تھی۔ جیسے ہی شہر میں میری نوکری کا بندوبست ہوا، میں نے گاؤں جانا کافی کم کر دیا تھا۔ پہلے بھی بہت کم جاتا تھا، اب تو کئی مہینے گزر جاتے میرا گاؤں جانا ممکن نہیں ہو پاتا تھا۔ نوکری ملنے کے 1-2 ماہ بعد جب کچھ پیسے ہوئے تو ایک چھوٹا سا گھر دیکھنے لگا، کیونکہ گھر والوں کا مجھ پر دباؤ بڑھنے لگا تھا کہ میں اب اپنی بیوی کو اپنے گھر ساتھ لے جاؤں۔ اور اب کی بار تو مجھے بھی جلدی تھی کہ میں اپنی بیوی کو شہر لے آؤں، کیونکہ میں اب اپنی عملی زندگی میں قدم رکھ چکا تھا۔ اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا، جو مرضی کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں جو سوچ رکھا تھا وہ سب کر چکا تھا، بس ایک شادی کے حوالے سے میری سوچ ادھوری رہ گئی تھی، اور اب اسے میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے اپنی مرضی اور تکمیل تک پہنچانا تھا۔ خالہ کے گھر بھی اتنا عرصہ رہ لیا تھا تو اب مجھے خود شرمندگی ہونے لگی تھی کہ جلد از جلد اپنا گھر لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤں۔ جیسے ہی میں نے گھر لیا تو میں اس سے اگلے ہی دن گاؤں روانہ ہو گیا۔ گھر والوں کو جب یہ بتایا کہ میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں تو سب خوشی سے کھل اٹھے، جبکہ اس سب کے پیچھے میرا مقصد کسی کی نظروں میں نہیں تھا۔ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بیوی کو لیے شہر آ گیا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میری اماں نے میری بیوی کو بہت سے تعویذ دیے تاکہ وہ جلد ہی انہیں خوشخبری سنا سکے۔ میں اس وقت ان کی باتیں سنتا طنزیہ سا مسکرا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا، مگر میں بھول گیا تھا کہ ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے، یا پھر کبھی میری منصوبہ بندی ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ میری بیوی نے شہر کے گھر آتے ہی گھر کو اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ میں نے کافی دن اپنے اندر اس سے بات کرنے کی ہمت پیدا کرتا رہا۔ جو بھی تھا کہیں نہ کہیں مجھے اس سے ہمدردی تھی۔ ایک دن میں نے موقع دیکھتے اپنی بیوی سے وہ کہہ ہی دیا جس کے لیے میں اسے شہر لایا تھا۔ میری بات سنتے وہ ہکا بکا سی مجھے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی یوں حیران اور پریشان صورت مجھے بھی شرمندہ کر گئی تھی، لیکن میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اپنے سے کم عمر لڑکی سے شادی کرنی ہے، جو جوان ہو اور خوبصورت ہو، اس کے علاوہ پڑھی لکھی ہو، تاکہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، جس کے لیے مجھے تمہیں طلاق دینی پڑے گی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تمہیں اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کسی بھی حال میں یہ رشتہ نہیں چلا سکتا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم بھی میرے گھر کے سوالوں سے بچ جاؤ گی کہ تم ابھی تک ماں کیوں نہیں بنی، جبکہ وہ یہ بات جانتے ہی نہیں تھے کہ میں بے شک اپنی بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے لگا تھا، لیکن میں نے اس سے میاں بیوی والا کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی پر دباؤ ڈالا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں سب کو یہ کہہ دوں گا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں نے اولاد کے لیے دوسری شادی کرنی ہے۔ یہ سب باتیں کرتے وقت میری بیوی کی شکوہ بھری نظریں مجھ پر ہی تھیں، جس سے میں نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا میری بیوی ہمیشہ کی طرح آج بھی خاموش رہے گی اور آسانی سے میری بات مان لے گی، لیکن آج میری یہ غلط فہمی میری بیوی نے دور کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر بولی کہ میں اسے کچھ دن دے دوں، اگر وہ میرے معیار تک نہ پہنچ سکی تو بے شک میں اسے طلاق دے سکتا ہوں۔ یہ بات اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے غرور سے کہی تھی، جس پر میں الجھ گیا تھا کہ آخر چند دنوں میں وہ ایسا بھی کیا کر لے گی کہ وہ جو مجھے اتنے سالوں سے پسند نہیں آئی تو اب چند دنوں میں مجھے پسند آ جائے گی۔ لیکن پھر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی بات پر رضامندی ظاہر کر دی، جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میرے دل میں یہ تھا کہ جہاں اسے اپنی زندگی میں اتنے سال برداشت کیا ہے وہیں کچھ دن اور سہی، لیکن اس بار کچھ ایسا ہونے والا تھا جو میری سوچ میں
और मेरे बने बनाए मंसूबों में कहीं नहीं था। उसके बाद से मेरी बीवी की हरकतें मुझे हैरान करती रह गई और मुझे उसमें आता बदलाव जैसे परेशान करने लगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहता तो मैंने जो अपनी अन्ना और जिद में फैसले किए हुए थे वो सब धरे के धरे रह जाने थे, जबकि मेरी अन्ना को ये गवारा नहीं था। लेकिन जो भी था, मैं अब अपनी बीवी को जुबान दे चुका था और मैं उससे भी पीछे नहीं हट सकता था। मैंने सब मनफी सोचों को अपने दिमाग से झटकते खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से पुरखाश सिर्फ शुरू में अपने वालिदैन की ज़बरदस्ती करने पर हुई थी, जो कि फिर वक्त गुजरने के साथ मैंने ख़त्म करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मेरी बीवी रोज़ मुझसे फटकड़ी मंगवाने लगी और पता नहीं वो उसका क्या इस्तेमाल कर रही थी कि वो दिन ब दिन बहुत खूबसूरत और जवान होने लगी थी और मैं उसे देखकर अपने होश भुलाने लगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी अकड़ और गरूर धरा का धरा रह गया और फिर एक दिन मैं उसकी तरफ राग़िब होता उससे मियाँ बीवी का ताल्लुक बना ही गया था। उसके बाद मुझे लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझे बातें सुनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो पहले की ही तरह मेरी फरमाबरदार ही रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर उसकी अच्छाई खुलने लगी थी। उसने अपना घर बचाने के लिए वो सब कुछ किया था जो वो कर सकती थी। बाद में मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई थी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसा नहीं था, वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, मगर गाँव के माहौल में रहते वैसी ही हो गई थी। लेकिन अब वो मेरी पसंद में ढली किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जा करने का काम कर सकती थी। लेकिन जब मैं उसकी खूबसूरती के शहर से बाहर निकला तो मैंने इस बात को फिर से नोट किया कि वो फटकड़ी का इस्तेमाल वॉशरूम में जाकर करती थी। तो मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर एक दिन वॉशरूम में खुफिया कैमरा लगा दिया ताकि मैं देख सकूं कि आखिर वो फटकड़ी से करती क्या है। जब मैंने कैमरे की मदद से जो देखा तो मेरे होश उड़ गए कि मेरी बीवी उस फटकड़ी को अपने चेहरे और जिस्म पर रगड़ रही थी, जिस पर शायद मुझे ताज्जुब नहीं होता, लेकिन जिस तरह वो खुद को मेरे काबिल बनाने के लिए अपने जिस्म पर रगड़ रही थी तो उससे उसका जिस्म लहू लुहान होने लगा था। उस दिन मुझ पर अपनी बीवी की असल खूबसूरती खुली थी। बेशक वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन उसमें एक अच्छी बीवी वाली सारी खसूसियात थी। मैं खुद से अपने लिए कभी भी ऐसी बीवी नहीं ढूंढ पाता। मेरी आंखों से जिद और अना की पट्टी हटी तो मैं अपनी जगह शर्मिंदा हो गया था। मेरी बीवी शुरू से ही खूबसूरत थी, बस मेरी निगाह ही वो देखना नहीं चाहती थी, और जब उसे मेरा प्यार मेरी कुर्बत मिली तो वो खुद ब खुद ही खिल उठी थी। उस दिन के बाद मैंने अपनी बीवी को अपने पास बिठाते प्यार से कह दिया था कि उसे मेरी वजह से खुद को तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब मुझे ऐसे ही कबूल है। मैं दिल से अपने वालिदैन का शुक्रगुजार था कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली और अब अपनी ज़िंदगी में बहुत पुरसकून था। अब तक जो मैंने बहुत से मंसूबे बनाते खुद को बेसकून रखा था वो सब ख़त्म करते मैंने खुद को ज़िंदगी की इस खूबसूरती में गुम कर लिया था। मेरी बीवी के माँ बनने की खबर से मेरे साथ साथ सभी बहुत खुश थे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।